अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? आपका बहुत शुक्रिया, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, इससे हमारा बड़ा हौसला बढ़ता है। आज हम दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। एक तो अमेरिका का जो रेयर अर्थ मेटल्स एंड मिनरल्स के अंदर दिलचस्पी है, ये किस हद तक पहुंची है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और सेकेंडली जो उनसे जो चीनी का स्कैंडल है, उस स्कैंडल के अंदर की कुछ ख़ास मालूमात मेरे पास आई हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले आ जाते हैं जनाब, अमेरिकन इंटरेस्ट इन रेयर अर्थ मेटल्स एंड मिनरल्स। अच्छा, इसके ऊपर दो बातें हो रही हैं कि बलूचिस्तान के अंदर बड़ी इसकी कसीर तादाद है, और एक जो हमारी मालूमात है ये काफ़ी पहले की है। ये गिलगित बल्तिस्तान हो गया, और केपी हो गया, पंजाब हो गया। इसके अंदर जो है ना रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल्स दोनों की बड़ी तादाद है। और जो मिनरल्स है ना, जो रेयर नहीं, उसको आप कहेंगे मिनरल्स, जस्ट मिनरल्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे बड़ा जो दुनिया का मिनरल है वो सॉल्ट है, नमक। तो इसी तरीके से बहुत बड़ी तादाद जो उनसी है ना, वो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है, मिनरल्स की, और मेटल्स भी हैं। इसके अलावा अगर आप कह रहे हैं कि जो सेंधक और जो दीगर जगहों पे जो जो मेटल्स पाए जाते हैं, चांदी और सोना, उसको हम रेयर में भी नहीं गिनते मेटल्स के हिसाब से, हम उसको प्रेशियस में गिनते हैं। वो प्रेशियस मेटल्स हैं, कीमती धातें हैं। तो वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, सोने के बगैर बंदा रह सकता है, लेकिन पेट्रोल, डीजल और एनर्जी यानी कि बिजली वगैरह, अब इससे हटकर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। यानी कि पूरा निज़ाम जो चल रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर चल रहा है, और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स से हटते हैं तो फिर बिल्कुल ही हम फेल हो जाते हैं। तो एक ये बीच में बात आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिकन से ना, जब से पाकिस्तान का ये जो डेलीगेशन मिला है, जिसकी आप कह लें कि जिसमें हमारे फ्रंट पर नज़र आता है कि आर्मी चीफ और DGISI, इसके अलावा काफ़ी सारे मोहसिन नकवी साहब और जो दीगर लोग थे वो मिले हैं जाकर, और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से नुमाइंदा लोग थे। और वाइट हाउस में एक तवील मुलाकात हुई, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात हुई। तो क्योंकि ट्रम्प की साइकी को सब समझते हैं, तैयारी पूरी थी, और जिस टाइम में ये बात कंफर्म हो गई कि मुलाकात डन है, तो ब्रीफ किया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। शहबाज शरीफ साहब बजाते खुद और उनकी टीम, वो भी जो इकनॉमिकली है वो उस सेक्टर को बहुत अहमियत देते हैं। जो वॉर स्ट्रेटजी, वॉर प्लान, वॉर टेक्नोलॉजी, वो एक अलग चीज़ है, वो उसके ऊपर भी बात हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिकन्स की बहुत बड़ी जो उनसी है ना इंटरेस्ट इसके अंदर मौजूद था, और जो मैसेज दिया गया था, जो कि मैं अभी तक बता रहा हूँ, अकेला हूँ। बाद में जब बहुत सारे लोग बताएंगे तो फिर वो मेरी पुरानी बात जो उनसी है ना वो दबी रह जाएगी। इसके अंदर चाइनीज़ की ना पूरी की पूरी इन्वॉल्वमेंट है, और वो ये कहते हैं कि इसके ऊपर, इस इंटरेस्ट के अंदर अमेरिका को लेके आओ, और इस रीजन को जो है ना बिल्कुल कूल कॉम क्वाइट करो, और यहाँ पर से इन मिनरल्स को लेके आओ, और इसके अंदर अमेरिकन कंपनियाँ, अमेरिकन गवर्नमेंट हर तरीके से शामिल हो, और पीसफुली यहाँ पर से आप निकालें, इस रीजन को पूरे को पीसफुल करें। हाँ, जो हमारा CPEC है उसको इसका हिस्सा बना लो, हमें कोई इतराज़ नहीं है कि अमेरिकन इसका हिस्सा बने। प्लस जो चाइना के अंदर जो इस वक्त में हमारे जो बहुत बड़ी तादाद में आप कह लें कि ये मिनरल्स और मेटल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स एंड मेटल्स, इनकी बड़ी तादाद मौजूद है, और वो दुनिया के अंदर शायद किसी भी जगह पर नहीं है। ये जो बिल्कुल बंजर वीरान, जिसके अंदर जिसमें सिर्फ 6% आबादी है चाइना की, यहाँ पर जिसको आबाद करना चाहते हैं, तो ये चीज़ जो उनसी है ना बिल्कुल वाजे तौर पर चाइना से बताई गई कि आप इसके ऊपर आप काम करें, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन आप हमें अपना काम जो है ना वो कर लेने दें। बहरहाल, अब अगर हम आगे देखते हैं तो अमेरिकन्स का इंटरेस्ट इसमें बड़ा है। अमेरिकन्स आए हैं, जो अभी तक की इतलात हैं कि कुछ अमेरिकन्स आए हैं, लेकिन इसके ऊपर काम शुरू हो चुका हुआ है। यानी कि एनवायरनमेंट देखा जा रहा है, मामलात देखे जा रहे हैं, वहाँ के हालात और सैंपल्स वगैरह लेने के लिए अब कुछ टीमें आएंगी।
اب اس کی جو نیوزز ہیں نا اگر آپ دیکھیں تو وہ دونوں طرف سے نظر آ رہی ہیں. پاکستان کی جانب سے بھی ایک اس کو ایگزیجریٹ کر دیا گیا کہ امریکنز کے آنے کا جو انسان ہے وہ خبریں آئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کام شروع ہو چکا ہوا ہے. اگر وہ آئیں گے 100-200 بندہ آتا ہے اور وہ اپنے کام کرتا ہے، تو اس وقت میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جو امریکن امبیسی اور کونسلیٹس ہیں ان کے اندر جو تعداد ہے وہ ہزاروں میں ہے جو امریکنز موجود ہیں. تو اگر وہ 100-200 اس کام کے لیے آ جاتے ہیں تو وہ کوئی اتنا بڑا فگر ہی نہیں ہوگا. ہاں وہ جو لوکل لوگ ہیں وہ انہی سے ہی کام لیں گے، سیمپلز لیں گے، سیمپلز جائیں گے، ان کو دیکھا جائے گا. اس کی جی کیا ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر ہم بعد میں بات کر لیں گے، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکنز کا کچھ چھوٹا سا انٹرسٹ نہیں ہے، بہت بڑا ہے. اور پاکستان کی طرف سے جب آفر دی گئی تھی تو آفر اتنی زبردست تھی کہ امریکہ کو ایک بات واضح سمجھ میں آئی کہ نہ ہم مستقبل میں چائنا کو روک سکتے ہیں، لیکن ہم اس وقت میں اپنے لیے جو نا سروائیونگ کا ٹائم بہت بڑا گین کر سکتے ہیں. وہ بہتر ہو جائے گا. اس پہ چائنیز کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. فائٹ کرنا، جھگڑے پیدا کرنا اب جو نا اس معاملے سے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن بہت سارے گروپس ایسے ہیں جو امریکہ کے اندر ہی ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بات نہ ہو. اب آ جاتے ہیں جناب جو دوسرا ہمارا موضوع ہے چینی اس کا سکینڈل. چینی اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ 70-80% ہائی ہو جاتی ہے. گورنمنٹ آف پنجاب بھی اس میں قصوروار نظر آتی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی اس میں ہمیں قصوروار نظر آتی ہے. اور باقی جو 3 صوبے ہیں نا ان کا تو کوئی قصور ہوتا ہی نہیں. وہ ان بیچاروں کو تو پنجابیوں نے ہمیشہ ہی لوٹا ہے ٹو بی ویری فرینک. تو یہ ہمیں دو ہی جو نا فیڈرل اور پروونس پنجاب جو نا یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ سارا قصوروار ہے. لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کی جو اصل خبر یا ایک بہت امپورٹنٹ خبر، اصل خبر تو ساری خبریں ہوتی ہیں، ایک بہت امپورٹنٹ خبر جو نا جو سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جب اس بات کی منظوری دی گئی کہ 5 ارب روپیہ ہم مختص کرتے ہیں چینی کو امپورٹ کرنے پر، تو اس وقت میں ایک انکوائری جو سی تھی وہ ہماری 2 یا 3 سیکیورٹی ایجنسیوں کو بھیجی گئی کہ اس بینیفٹ کے بینیفیشرز کون کون ہیں، اصل میں کون کون ہے، ان کی لسٹ چاہیے. اور ان کی لسٹ صرف ہم سے نہیں شیئر کرنی، ان کی لسٹ اس دفعہ جو شیئر کی جائے گی وہ پاکستان کے اگینسٹ جو کام کرنے والے جو لوگ ہیں، یعنی کہ جو کرمنلز ہیں، ان کی جو لسٹیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ان کی لسٹ شیئر کی جائے گی. اور اس چیز کا جو سدے باب کیا جائے گا وہ صرف سویلینز نہیں کریں گے، یعنی کہ پارلیمنٹ نہیں کرے گی، کیبنٹ نہیں کرے گی، بلکہ سیکیورٹی ایجنسیاں مل کے یہ سب کریں گی کہ یہ ہر دفعہ پاکستان کی عوام کو لوٹنے کے لیے، جو اربوں روپے لوٹنے کے لیے سالانہ یہ جو پروگرام بنتے ہیں، اور یہ پاکستان کے اندر ذخیرہ اندوزی اس کو کہہ لیں یا جو بھی اس کا نام لے لیں، اس کرپشن کو، اس کے بینیفیشرز کون ہیں. تو فرنٹ پر تو ایک ہوتے ہیں نا کہ جو ہمارے جو شوگر انڈسٹری ہے، اس شوگر انڈسٹری کے جو فرنٹ مین ہیں وہ تو ہم سب کے سامنے موجود ہے. وہ جی زرداری صاحب ہیں، جی فلانا ہے، جی میاں فیملی ہے جناب، یہ ہمیں سامنے نظر آتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو نا بہت سارے سیف الرحمان اور یہ سب آ جاتے ہیں. پھر یہ اپنا بہت سارے جو نا ان کا نام آ جاتا ہے. لیکن ان کے پیچھے کون ہے، اصل بینیفیشرز کون ہیں، ان کی بھی لسٹیں جو سی نا کہا گیا ہے کہ اب یہ جو 5 ارب کا جو ہمیں ٹیکہ لگے گا اور تقریباً 5 ارب کا اضافی ٹیکہ جو نا وہ لگ جائے گا پاکستان کی عوام کو. یعنی کہ پاکستان کی عوام کی جو خزانہ ہے یا جو جیب ہے اس پہ 10 ارب روپے سے زیادہ کا جو اضافی بوجھ پڑا ہے، اس کا حساب کتاب جو نا یہ سارا اس کے بینیفیشرز کون ہوں گے یہ بتایا جائے گا. پلس یہ ہے کہ اگر یہ جو اس وقت میں امپورٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر امپورٹ سے پہلے اور یا ایسی صورتحال کے اندر اگر نئی چینی بن کے میدان میں آ جاتی ہے اور اس کے جو بینیفیشرز ہوں گے اس کے اوپر بھی جو نا ایک انکوائری ایڈوانس میں شروع ہو گئی ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ کون کون ایک انڈسٹری کے پیچھے شامل ہے. اور اس کا جو معاملہ طے کریں گے نا وہ ہم اکیلے نہیں کریں گے، کیونکہ ہر دفعہ گالیاں کھانے کے لیے سویلینز نہیں بیٹھے ہوئے، ہر دفعہ گالیاں کھانے کے لیے مسلم لیگ نون نہیں بیٹھی ہوئی، پنجاب نہیں بیٹھا ہوا.
اس دفعہ جو نا پورا ذرا حساب کتاب ہو, چٹا کٹھا ہو, باہر نکلے سارا کہ یہ کرتا کون ہے, کس طریقے سے ان کو پروٹیکشن ملتی ہے. یہ بات تو ضرور ہے کہ پی ایم ایل این ایک ایسی جماعت ہے کہ پی ایم ایل این کے اپنے لوگ ہی جو ان سے ہیں نا کارکنان, ان کی گز گز لمبی جو نا زبانیں ہیں, اور انہوں نے خوب جو نا پی ایم ایل این کو تنقید کا نشان نہ بنایا ہے کہ آپ نے کیا کیا, آپ اس طرح سے کیوں نہیں تڑپے جس طریقے سے آپ گندم کے اوپر تڑپے تھے, کیونکہ گندم کی سبسڈی تو غریب کسان کو ملتی ہے, اور شوگر مافیا کی جو بلینر ہیں ڈالروں میں, یہ ان کو ملتی ہے. تو یہ کس طریقے سے ہوا؟ تو یہ بات ایک حقیقت ہے, اس کے اوپر خاموشی نہیں ہے. یہ اندر خانے ایک طوفان آ رہا ہے, اور اس طوفان کی زد میں کون آئے گا, کتنے طریقے سے آئے گا, یہ ہمیں آنے والے 6 مہینوں کے اندر پتہ لگے گا. کوئی آرام سے نہیں بیٹھا ہوگا, اور اگر جو نہیں ہوگا تو پھر یہ سارے بینیفیشرز جو ان سے نا یہ کھل کے سامنے آئیں گی, لسٹیں سامنے آئیں گی. اور یہ بات تقریباً جو معلومات میں آئی ہیں یہ طے کر لی گئی ہے کہ تمام کی جو بینیفیشرز ہیں ان کے تمام کی جو ان سے نا لسٹیں بناؤ اور اس کے اوپر ڈسکس کرنی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو بلیک میلنگ کرتے ہیں, اور اس بلیک میلنگ کے پیچھے یہ جو بینیفٹس لیتے ہیں, بلینز آف ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. وہ بلینز آف ڈالر کا جو نقصان ہوتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے, جبکہ یہ بلینز آف روپیز کماتے ہیں. یعنی کہ 5 ارب کمانے کے لیے یہ 5 ارب ڈالر کا نقصان کروا دیتے ہیں. تو اس کا نقصان جو ہے, نقصان کا ذمہ دار کون ہے, سب سامنے آنے چاہیے. اس کے اوپر بات ہوئی ہے اور وضاحت کے ساتھ چلا گیا کہ ٹھیک ہے آپ اس کی پوری ریکی کریں, دیں رقم, منگوائیں, کیونکہ یہ مانگ رہے ہیں. لیکن اگر اس کے بعد کوئی نئے عدد و شمار آتے ہیں تو بتائیں, پھر اس کے بعد حساب کتاب کرتے ہیں. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.